أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين الله خير المعين. السلام عليكم. بس تیمم میں جاری. آیا ٹھیکری کے اوپر تیمم ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس سے کہ اگر ٹھیکری جو مٹی وغیرہ اور سرائی وغیرہ جس مٹی سے بنائی جاتی ہے وہ جو سخت ہو جاتی ہے مٹی، جو مٹکے کی مٹی یا سرائی کی مٹی ہے، اس کا نام ٹھیکری ہے. پکانے کے بعد یہ ٹھیکری جو کہ مٹکے کی مٹی ہوتی ہے یا سرائی کی مٹی ہوتی ہے، اس کے اوپر آیا کوئی تیمم کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اصل اس کا منشا یہ ہے کہ آیا اس مٹکے کی مٹی کو پکانے کے بعد وہ استحالہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ استحالے کے نتیجے میں مٹی نہ رہے، زمین کا حصہ نہ رہے، بلکہ کوئی ایک نئی چیز بن جاتی جو انسانی مخلوق میں سے ہے، وہ بن جاتا ہے. تو اس کے نتیجے کے اندر استحالہ ہو جانے کی صورت میں تیمم نہیں. لیکن جو علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ٹھیکری پکانے کے باوجود اب بھی مٹی ہے، استحالہ واقع نہیں ہوا ہے، ان کے نزدیک اب بھی اس پر تیمم کرنا جائے کیونکہ مٹی باقی ہے اور مٹی پر تیمم کیا جائے. کیونکہ استحالے کو نہیں مانتے، اس بنیاد کے اوپر تیمم کو جائے. بس مٹی کے اوپر استحالہ نہ ہونے کی صورت کے اندر ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہے، مٹی سے کوئی ایک اور حالت میں بدل گیا کہ تیسری ایک نئی حالت ہے مٹی کے علاوہ، اس بنیاد کے اوپر استحالہ نہ ہونے کی صورت میں مٹی باقی ہے، بس اس پر تیمم کیا جا سکتا ہے. مطلب تو یہ ہے کہ مستحب ہے کہ زمین میں اونچی جگہ سے تیمم کیا جائے، نیچے اور ڈھلوان والی جگہ اور دامن پہاڑ والی جگہ سے یا ایسی جگہ جو زمین کا نچلا حصہ ہے وہاں سے تیمم نہ کیا جائے. کیونکہ نیچی جگہ اس کو لوگ ٹوائلٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں. کوئی اوپر چڑھ کر کے تو ٹوائلٹ نہیں کرے، نیچے چھپ کر کے یہ جو ہے ٹوائلٹ کرتا ہے. نیچی جگہ جو ہے وہ ٹوائلٹ کے لیے چونکہ استعمال ہوتی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، پتہ نہ ہونے کی اچانک طہارت کی بنیاد سے تیمم کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی بہتر یہ کہ انسان اوپر جا کر کے اوپر والے حصے سے تیمم کرے، کیونکہ اوپر کوئی بھی ٹوائلٹ نہیں کرنے جاتا. لیکن یہاں پر ہمیں آپ کو ایک مطلب تک پہنچانا تھا، اس لیے اس موضوع کو چھیڑا، اور وہ یہ ہے کہ محابت یعنی نیچی جگہ اس کو قصد کیا جاتا ہے حدث کے لیے، ٹوائلٹ کے لیے، اور اسی محابت کو چونکہ حدث کے لیے قصد کیا جاتا ہے، نیچی جگہ کو حدث کے لیے قصد کیا جاتا ہے، اسی لیے غائط کا نام غائط رکھا ہے. غائط کا لفظی معنی ہے نیچی جگہ، غائط کا لفظی معنی ہے نیچی جگہ. غائط کا مطلب خود فضلہ نہیں ہے، غائط کا لفظی معنی نیچی جگہ، اور اس نیچی جگہ میں چونکہ لوگ جا کر کے ٹوائلٹ کا کام انجام نہیں دیتے ہیں، اس لیے فضلہ حلول کرتا ہے، آتا ہے اس نیچی جگہ میں جو غائط، جگہ کا نام غائط، فضلہ کا نام غائط نہیں ہے. لیکن فضلے کا نام غائط رکھ دیا گیا ہے کہ اس میں مجازی، فضلے کا نام کنار مجازن جو ہے
وہ غائط رکھ دیا گیا، کیونکہ فضلے کا نام لینا قبیح ہے، قبیح سے بچانے کے لیے اس جگہ کا نام جو غائط تھا فضلے کے اوپر اسی جگہ کا نام منتقل کر دیا گیا۔ تسمیت الشیء باسم محلہ، ایک چیز کا نام اس کی جگہ کے نام سے رکھ دیا گیا، فضلے کا نام اس کی جگہ جو غائط تھی، غائط نچلی جگہ، نچلی جگہ کے ذریعے سے رکھ دیا گیا ہے، یعنی اب فضلے کا نام مجازاً غائط ہو گیا، جبکہ حقیقت میں غائط فضلے کو نہیں کہتے، غائط اس نچلی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر لوگ جا کر بیٹھ کر کے جو ہے فضلہ انجام دیا کرتے، ٹوائلٹ انجام دیا کرتے، بس یہاں پر ہو جائے گا غائط نام اس نچلی جگہ کا، اس نچلی جگہ کا نام خود فضلے پر مجازاً قباحت سے بچانے کے لیے رکھ دیا گیا۔ تسمیت الشیء باسم محلہ، اس جگہ کے نام کو فضلہ کے اوپر نام دے دیا گیا ہے۔ پھر آخری مطلب یہ ہے کہ تیمم میں ہاتھوں کو زمین پر مارنا ہے، مارنے کے بعد جو ہے کوئی جو ہے کہتے ہیں احتیاط وجہ کی بنیاد پر وہ مٹی کو جھاڑنا بھی ضروری، تاکہ حائل جو ہے ہاتھ کے درمیان میں اور پیشانی کے درمیان میں نہ رہے۔ لیکن ہاتھوں کو زمین پر مارنا ہے، صرف جو ہاتھوں کو زمین پر رکھ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ مارنا اس طریقے سے کہ تھوڑا سا ایک دباؤ بھی جو ہے زمین کے اوپر پڑے، اس طریقے سے جو مارنا ہے، یوں کرتے ہوئے ہمارے ایک تھوڑا سا دباؤ بھی پڑے زمین کے، اور دباؤ مسمع دباؤ کافی ہے، مسمع دباؤ کافی، مسمع مارنا کافی، یعنی لوگ جس نے زمین کے اوپر ہاتھ کو دبایا ہے، زمین کے اوپر ہاتھ کو مارا ہے، خالی مسمع رکھ دینا کافی نہیں کہ لوگ پسند کر کے رکھ دیا، نہیں، رکھ دینا کافی نہیں، بلکہ مسمع مارنا ہے، مسمع دبانا صادق آ جائے، خالی مسمع رکھ دینا کافی نہیں، بلکہ زور سے دبانا ہے یوں کر کے، تاکہ جو ہے وہ زمین کے اوپر ہاتھ کے اثرات اور ہاتھ کے اوپر مٹی وغیرہ نہیں جائے۔ مسمع دبانا یا مسمع مارنا اس کا معیار اور کہے اوف کے نزدیک دبانا صادق آ جائے، مسمع نام صادق آ جائے، نام صادق آئے کہ مارا ہے، نام صادق ہے کہ زمین پر دبایا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر تیمم کا ایک رکن جو زمین پر مارنا ہے وہ صادق آ جائے۔ معیار اور سے مسمع صدق میں کہ زمین پر مارنا صادق آ جائے یا زمین پر دبانا صادق آ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الدین التقویم واللہ خیر معین۔ ویجب طلبه مع فقده فی کل جانب، اور واجب پانی کو طلب کرنا مع فقده، پانی موجود نہ ہو، فی کل جانب، چاروں طرف جو ہے طلب کرنا ضروری ہے، من جوانب الاربعہ، چاروں جانب میں سے ہر جانب کے اندر پانی جو ہے نہ ہونے کی صورت میں طلب کرنا واجب ہے۔ غلوۃ السہمین، ایک تیر مارنے کی مقدار، ایک تیر مارنے کی مقدار، جتنا تیر دور جاتا ہے اتنی مقدار میں تلاش کرنا۔ غلوۃ السہمین، ایک تیر کی مقدار جو ہے وہ تلاش کرنا ہے۔ فتح الغین، غین کو فتح کے ساتھ غلوہ پڑھنا ہے، وہی یہ غلوہ کس کو کہتے ہیں؟ مقدار رمیۃ، تیر مارنا، من الرامی، تیر مارنے والے سے، تیر مارنا، تیر مارنے والے سے اس کی مقدار،
بالآلتے یعنی تیر کمان کے ذریعے، آلہ یعنی تیر کمان کے ذریعے سے تیر مارنے کی مقدار رامی کی طرف سے تیر مارنے. اب یہاں پر تیر مارنے والا اور کمان یہ دونوں عادی ہونا چاہیے، نہ بہت اچھی، نہ تیر کا بہت بڑا ماہر، نہ تیر کمان بالکل بیکار، اور تیر کمان مارنے والا بالکل کچھ بھی نہ جانتا، اس میں کوئی طاقت ہی نہ ہو، بوڑھا ہو، مریض ہو، مثلا ایسا بھی نہ ہو. بلکہ عادی آدمی اگر تیر کمان جوڑ کر کے تیر مارے تو کہاں تک پہنچے گی؟ اس جگہ تک چاروں طرف پانی تلاش کرے گا. معتدلین حال رامی اور آلت کے، مارنے تیر پھینکنے والا اور تیر کمان جو آلت ہے، وسیلہ تیر مارنے کا، وہ دونوں معتدل ہونا چاہیے، نہ بہت اچھے نہ بہت خراب ہو. بہت اچھے ہیں تیر کا بہت ماہر ہو اور تیر کمان اعلیٰ قسم کی ہو، یہ بھی کوئی ضروری ہے. تیر کمان بالکل بیکار ہو اور جو ہے مارنے والا بالکل مریض ہو، بوڑھا ہو، وہ بھی کوئی ضروری ہے. عام آدمی اگر مارے تو کتنی دور تک تیر جائے گا، اتنی مقدار کا نام جو ہے غلوہ ہے. پھر ارض الحزنۃ، ایسی زمین میں کہ جو پہاڑی زمین ہے نا، اونچی نیچی زمین جو ہے، پہاڑی زمین، پہاڑی علاقے کے اندر جو ہے ایک تیر کی مقدار جو ہے وہ کفایت کرتی ہے چاروں طرف گھومنا. پھر ارض الحزنۃ، حزنہ یعنی کیا وہ بتائیں. سکون زا کو ساکن کی طرف، زا المعجمۃ، زا جو ایک نقطے والا ہے اس زا کے اوپر ساکن کرنا، حزنہ. خلاف السہلۃ، حزنہ وہ زمین ہے جو سہل زمین کے خلاف، سہل یعنی سپاٹ زمین، بالکل ہموار زمین، ہموار زمین کے خلاف حزنہ ہوا کرتی. حزنہ یعنی پہاڑی زمین تو اونچی نیچی ہوا کرتی ہے، جس میں درخت وغیرہ بھی درمیان میں ہوا کرتے ہیں، پتھر وغیرہ درمیان میں ہوتے ہیں، اوپر نیچے ہوا کرتی ہے، اس کو حزنہ والی زمین. وہی حزنہ کس کو کہتے ہیں، اس کی تشریح خود کرتے ہیں. المشتملۃ علی نهب الاشجار والاحجار والعلو والحبوط، حزنہ والی زمین وہ ہے جو مشتمل ہوگی اشجار اور درختوں پر، پتھروں کے پر، اوپر، علو یعنی اوپر، حبوط یعنی نیچے، اوپر نیچے پر مشتمل ہوگے. پہاڑی علاقے جو اوپر نیچے ہوا کرتے ہیں، تو یہ پہاڑی علاقوں کے اندر جو ہے وہ ایک تیر مارنا جو ہے کفایت کرتا ہے چاروں طرف پانی ڈھونڈنے کے لیے. المانع، صفت نحو، نحو اشجار و احجار و علو و حبوط، المانع، نحو اشجار وغیرہ والی چیز مانع ہوا کرتی ہے من رؤیت ما خلفہ. اچھا پہاڑی علاقے جو ہے اس کے معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ اوپر نیچے زمین ہونے کے نتیجے میں اس سے پیچھے کیا چیزیں نظر نہیں آیا کرتی، یہ اس کا معیار. اوپر نیچے ہونے کے نتیجے میں کچھ دیر تھوڑے سی آگے جو ہے وہ چیز پتہ نہیں چلتا کہ آگے کیا، لیکن ہموار زمین میں جو کیا نظر آتا ہے کہ وہ آگے تک کیا چیز ہے. مثلا جی حبوط ہے نا نیچے. المانع صفت نہ، صفت حبوط نہیں، وہ اشجار و احجار و حبوط کی معنی چیزیں کہ المانع کہ نحوے یہ چیزیں مانع ہوا کرتی ہے من رؤیت ما خلفہ، دیکھنے کے لیے وہ چیز جو خلفہ، خلف نحو اشجار و احجار و علو و حبوط ہوا کرتی. خلفہ ہو کی زمین بھی اس نحو کی طرف پر ہے، پیچھے کی چیزیں کو نظر نہیں آتی ہے کیونکہ پہاڑی علاقے میں جو ہے پیچھے کی چیزیں نظر نہیں آتی، جبکہ ہموار زمین میں جو ہے پیچھے کی چیزیں نظر آتی کہ کیا کیا چیزیں نظر آتی. وغلبۃ السہمین فی السہلۃ، اور دو تیر چاروں طرف جو ہے پانی ڈھونڈنا ہے، پھر سہلت زمین سہلہ اور ہموار. وَلَوْ اخْتَلَفَتْ فِي الْعُذُونَةِ وَالسُّهُولَةِ وُزِّعَ بِحَسَبِهِمَا، اگر کچھ علاقہ پہاڑی کچھ علاقہ ہموار ہے تو پھر جتنا ہموار ہے اس کے لحاظ سے ہموار کو مد نظر رکھیں گے، جتنا پہاڑی ہے اس کو پہاڑ کے لحاظ سے مد نظر. فرض کریں آدھا پہاڑی ہے آدھا جو ہے وہ ہموار علاقہ، تو ایسی صورت میں آدھی پہاڑی کے نتیجے میں آدھا تیر تو اس کا بن جائے گا، لیکن آدھی ہموار زمینیں، یعنی اس کا مطلب یہ کہ آدھی ہموار زمین میں
دو تیر تھا، دو تیر کے نتیجے میں اب ایک تیر اس کا ہو جائے گا، آدھا تیر آدھی پہاڑی کے نتیجے میں، بس 1.5 تیر جو ہے وہ 1.5 تیر کے برابر چاروں طرف پانی ڈھونڈنا ہوگا۔ یا اگر بالفرض جو کم و زیادہ ہو تو ایسی صورت کے اندر اسی کے حساب سے دیکھا جائے گا۔ اگر جو بالفرض جو پونا علاقہ پہاڑی علاقہ ہے اور پاؤ علاقہ جو ہے وہ سہل اور ہموار علاقہ، تو پونا تیر اس کا ماریں گے جو پہاڑی علاقہ ہے، پونا علاقہ۔ پاؤ علاقہ جو تیر والا نہیں ہے اس کے حساب سے آدھا تیر پاؤ کا ہو جائے، تو پونا اور آدھا سوا تیر مارنا پڑے، سوا تیر کے برابر جو ہے وہ چاروں طرف ڈھونڈنا پڑے، جتنا بھی ہو اس کے حساب سے جو ہے وہ اختلاف زمین ہونے کی صورت میں چاروں طرف ڈھونڈنا، ولو اختلفت، لیکن اگر زمین مختلف ہو، بالحضونت والسہولت، پہاڑی ہونے کے لحاظ سے اور ہموار زمین ہونے کے لحاظ سے، تو وہ تو اس زمین کو تقسیم کیا جائے گا بحسب ہما، اسی حضونت و سہولت کے حساب سے۔ یہ دیکھیں گے کہ جس حساب سے بھی بنتا ہو، کبھی 1.5 تیر بنے گا، کبھی سوا تیر بنے گا، کبھی پونا 2 تیر بنے گا، اس طریقے سے۔ وَإِنَّمَا يَجِبُ الطَّلَبُ كَذَلِكَ، صرف واجب طلب کرنا اسی طریقے سے چاروں طرف پانی کو 1 تیر یا 2 تیر پانی طلب کرنا ہے، احتمال وجودہ فیہا، جب احتمال ہو کہ اس طرف پانی موجود ہونے کا احتمال ہونے کی بنیاد پر ڈھونڈو۔ لیکن اگر کبھی پتا ہو کہ اس طرف تو پانی ہے ہی نہیں تو اس طرف سے نہیں ڈھونڈا جائے گا، باقی 3 طرف پانی ڈھونڈا جائے گا۔ احتمال وجودہ فیہا، جب احتمال ہو کہ پانی موجود ہے، فیہا ان چاروں طرف میں کسی ایک طرف موجود ہے تو چاروں طرف ڈھونڈو گے۔ وَلَوْ عُلِمَ عَدَمُهُ مُطْلَقًا أَوْ فِي بَعْضِ الْجِهَاتِ، اگر معلوم ہو جائے عدم الماء پانی نہیں ہے، مطلقاً چاروں طرف پانی موجود نہیں ہے، اگر پتہ ہو یقین ہو جائے، اور فی بعض الجہات ہے یا بعض اطراف کے اندر چاروں طرف میں سے بعض جہات پہ پتہ ہے کہ پانی نہیں ہے، تو جس جہات پہ پتہ ہے کہ پانی نہیں ہے کیونکہ پہلے تلاش کر چکے ہیں، لوگوں نے آ کر خبریں دی ہوئی ہے کہ فلاں جگہ اس جگہ جہت میں تو پانی نہیں ہے، ہم جا کر کے دیکھ کر آ گئے، تو بعض جہات میں جہاں پر پانی نہیں ہے یا چاروں طرف بالفرض پانی نہ ہونے کا یقین ہو جائے تو سقطت طلب، تو طلب کرنا ڈھونڈنا ساقط ہو جائے گا، چاروں طرف ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس جہت میں جہاں پر معلوم ہے پانی نہیں ہے اس جہت میں پانی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ مطلقاً اگر مطلقاً پتہ چل جائے کہ چاروں طرف پانی نہیں ہے تو مطلقاً چاروں طرف ڈھونڈنا ساقط ہو جائے گا۔ اور فی ہے یا اس فی ہے نا فی بعض الجہات، یا بعض جہات جہاں پر پتہ چل گیا کہ وہاں پر پانی نہیں ہے وہاں پر طلب کرنا اور ڈھونڈنا ساقط ہو جائے گا۔ کما انه لو علم وجوده في ازيد من النصاب وجب قصده مع الامكان ما لم يخرج الوقت، جیسے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اس جہت میں پانی موجود ہے لیکن وہ 1 تیر یا 2 تیر سے دور جا کر کے پانی ملے گا تو پھر اسی جہت میں پانی ڈھونڈے گا، کیونکہ پتہ ہے کہ اس جہت میں پانی موجود ہے۔ اگر کسی کو یقین ہو جائے کہ اسی جہت میں پانی موجود ہے تو اسی جہت پر پانی ڈھونڈے گا، اگر کسی کو نصاب سے زیادہ ہو، نصاب یہ نصاب 1 تیر یا 2 تیر کا نصاب تھا لیکن اس سے زیادہ دور میں بھی پانی ہو تو اسی جہت میں ڈھونڈے گا کیونکہ پتہ ہے کہ اس جہت میں پانی ہے۔ کما لو علم، جیسے کہ انہ لو علم، مکلف اگر اس کو پتہ چل جائے وجودہ وجود پانی فی ازید من النصاب، نصاب سے زائد مقدار میں ڈھونڈے تو پھر جو ہے پانی ملے گا، پتہ ہے یعنی 1 تیر اور 2 تیر جو نصاب تھا اس سے زائد مقدار زیادہ دور جانے کی صورت میں پانی ملے گا تو وجب قصدہ، تو واجب قصد ازید من النصاب قصد کرنا واجب ہے۔ وہ یہ نہیں کر سکتا ہے کہ نصاب سے باہر ہے بس اس نصاب سے باہر والے میں پانی نہیں لینے جاؤں گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نصاب سے باہر ہے سے پانی نہیں لینے جاؤں گا، یہ نہیں چلتا، کیوں؟ اس لیے کہ اب یقین ہو گیا کہ پانی موجود ہے یہاں پر، اس میں پانی ڈھونڈنے جانا پڑے گا اگرچہ کہ نصاب سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو جائے۔ واجب ہے قصد اذیت کرنا مع الامکان ہے، جب جو ہے وہ اذیت میں جانا ممکن ہو، کوئی راستے میں رکاوٹ نہ ہو یا کوئی مرض نہ ہو یا کوئی کمزوری نہ ہو، کوئی بڑھاپا نہ ہو، کوئی مسائل پیدا نہ ہو، تو ایسی صورت میں جانا ضروری ہے اگر امکان ہے اذیت والے میں جانا، لیکن معلوم یخرج الوقت،
لیکن اس بات کا خیال کرنا اذیت میں جانے کے لیے کہ نماز کا وقت ہی نکل نہ جائے، قضا نہ ہو جائے، نماز قضا نہ ہو جائے تو پھر جانا ضروری۔ اگر قضا ہونے کا خطرہ ہے تو پہلے جو ہے نماز جو ہے وہ تیمم سے پڑھے گا، پھر اس کے بعد جو ہے قضا ہو جانے کا خطرہ ہے تو جہاں پر قضا ہونے تک کا خطرہ نہیں وہاں تک ڈھونڈے گا چاروں طرف، جہاں نزدیک ہے اس علاقے میں ڈھونڈے گا، لیکن جو ہے قضا ہو جانے کا خطرہ ہے تو نزدیک جہاں پر جو ہے قضا ہونے کا خطرہ نہیں وہاں پر ڈھونڈے گا، وہاں پر نہ ملے تو تیمم پڑھ کر کے نماز پڑھے گا، پھر بعد میں جا کر کے جو ہے وہاں سے پانی لے کر آئے گا آئندہ نماز کے لیے، مثلا بشرط ہے کہ آئندہ نماز بھی قضا ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ معلوم یقین بالوقت ہو جب تک کہ وقت نماز فارغ نہیں ہو جاتا، ازید من النصاب طلب کرنا بھی واجب اور یجوز الاستنابۃ فیہ، اور جائز ہے پانی کے طلب کرنے میں نائب کو بھیجا جائے، نائب یعنی کسی اور کو بھیجے، خود نہ جائے، مثلا نائب کو بھیجنا بھی جائز ہے۔ اور یجوز الاستنابۃ فیہ، جائز ہے نائب قرار دینا فیہ اس طلب ماں میں، بل قد تجب، بلکہ کبھی کبھی استنابت واجب ہو جایا کرتی جب خود نہیں جا سکتا ہے، مرض کی وجہ سے، پیری کی وجہ سے، تو نائب بنانا واجب ہے، اگرچہ اس نائب کو اجرت ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ بل قد تجب، بلکہ کبھی کبھی نیابت جو ہے وہ واجب ہو جایا کرتی ہے، ولو بے اجرت ہے، اگرچہ کہ نیابت اجرت کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو، بعد قدرت ہے، جبکہ اجرت دینے پر قدرت ہو، اجرت دینے پر قادر ہو تو اجرت دے کر بھی نیابت بنائی جائے گی۔ لیکن اگر قدرت نہیں ہے پیسے دینے کی، وہ 1000 روپے مانگتا ہے، 1000 روپے جیب میں نہیں ہے، مثلا نہیں دے سکتا ہے وہ، یا اس کی ضرورت کے پیسے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے قدرت نہ ہونے کی صورت میں اجرت نہیں دے گا، اگر قدرت ہے تو اجرت دے گا اور پانی کے لیے نائب بنا کر کے بھیجے گا۔ وَيُشْتَرَطُ عَدَالَةُ النَّائِبِ إِنْ كَانَتْ اخْتِيَارِيَّةً، کہتے ہیں کہ اگر کسی کو نائب بنایا خود بھی جا سکتا ہے، اختیاری حالت میں نائب بنایا جب خود جا سکتا ہے تو اس وقت نائب کا عادل ہونا ضروری ہے تاکہ اس کی خبر پر اطمینان ہو سکے کہ پانی ہے یا نہیں۔ عدالت النائب، نائب کا عادل ہونا شرط ہے، انکارت اختیاری ہے، اگر نیابت اختیاری ہے، نیابت اختیاری کب ہے کہ جب خود بھی جا سکتا ہے تو نیابت اختیاری، وَإِلَّا اگر نیابت اختیاری نہ ہو بلکہ مجبور ہو، پیر مرد یا مریض انسان کے نائب بنا ہے، سمع امکانها، تو ایسی صورت میں امکان عدالت کی صورت میں عادل انسان کو اختیار کرے گا نیابت کے لیے، اگر عادل نہیں ملتا ہے تو غیر عادل جو قابل بھروسہ کوئی بھی اس کو بھیجے گا، عدالت نہ ہونے کے باوجود اس کی نیابت کے بنیاد کے اوپر پانی ڈھونڈنے کے لیے بھیجے گا۔ یکتسب لہما، یہ طلب کرنا، یہ طلب، یہ ڈھونڈنا حساب ہوگا لہما، نائب اور منوب دونوں کے لیے۔ نائب جو جاتا ہے وہ خود اپنے لیے بھی پانی چاہتا ہے تو اس نائب کے لیے بھی ڈھونڈنا کافی ہے، اور منوب جس کی طرف سے گیا اس کے لیے بھی ڈھونڈنا کافی ہے، دونوں کے لیے کافی ہے۔ وہ یحتسب لہما، یہ طلب کرنا ڈھونڈنا کافی ہے، حساب ہوگا لہما، نائب و منوب دونوں کے لیے، الگ تقدیریں، دونوں فرض کے بعد کہ اختیاری طور پر نائب بنایا ہو یا مجبوری میں نائب بنایا ہو، دونوں فرض کے اوپر نائب و منوب دونوں کے لیے طلب کرنا کافی ہے۔ وَيَجِبُ طَلَبُ التُّرَابِ كَذَلِكَ لَوْ تَعَذَّرَ مَعَ وُجُودِهِ، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص نمکزار میں پھنس گیا ہے اور وہاں پر کوئی پانی بھی نہیں ہے اور مٹی بھی نہیں مل رہی، مٹی بھی نہیں مل رہی کیونکہ نمکزار میں ہر چیز نمک بن جاتی ہے اور نمک پر تو تیمم نہیں ہو سکتا، اور صرف بنیاد پر چاروں طرف جس طریقے سے پانی تلاش کیا جاتا اسی طریقے سے مٹی بھی تلاش کی جائے، اگر مٹی مل جائے تو ٹھیک، ورنہ جو ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے پانی نہیں ملتا تھا اسی طریقے سے تیمم، پانی کو ڈھونڈنے سے پہلے جو ہے تیمم سے پہلے پانی ڈھونڈنا تھا، تیمم کے لیے بھی اسی طریقے سے مٹی کو تلاش کرنا واجب ہے اگر تیمم واجب ہو گیا ہو تو، اور یہ جب طلب التراب، اور واجب ہے مٹی کو طلب کرنا، کذالک اسی طریقے سے ایک تیر یا 2 تیر کے برابر چاروں طرف، لو تعذر، اگر مٹی متعذر ہو جائے، مٹی نہ مل رہی ہو تو چاروں طرف تلاش کرنا ضروری ہے۔ مع وجوبہ، جب تیمم واجب ہو گیا ہو تو ایسی صورت کے اندر چاروں طرف مٹی کو طلب کرنا واجب ہے۔ وَيَجِبُ التَّيَمُّمُ بِالتُّرَابِ الطَّاهِرِ أَوِ الْحَجَرِ، اور واجب ہے مٹی کے ذریعے سے یا پتھر کے ذریعے سے تیمم کیا جائے،
واجب ہے تیمم کرنا مٹی کے ذریعے جو پاک مٹی ہے. اب الحجر ہے یا پتھر کے ذریعے سے تیمم کریں گے. کہتے پتھر کے ذریعے سے کیوں؟ کیونکہ لفظ سعید قرآن میں آیا فتیمموا صعیدا طیبا، اور سعید کا لفظ جو ہے اس کا ایک معنی یہ ہے روئے زمین، اور زمین کا بعض حصہ خود پتھر بھی ہے، پتھر پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. لأنه من جملة الأرض، جملہ مجموع میں نے ترتیب دیا کیونکہ پتھر بھی مجموع زمین میں سے بعض حصہ ہے. دقت سے معنی ہے جملہ مجموع میں نے ترتیب دیا پتھر من جملہ اور بعض از مجموع ارض میں سے ہے اجماعاً مجموع ارض میں سے پتھر شمار ہوتا ہے. والصعید المأمور به ہوا وجہھا، اور وہ سعید جس کا قرآن میں تذکرہ ہے کہ جس کے اوپر امر کیا گیا کہ سعید کے ذریعے سے تیمم کیا جائے، وہ نام ہے روئے زمین کا، اور روئے زمین میں پتھر بھی شمار ہوتا ہے. والصعید المأمور به، وہ سعید جس کا امر کیا گیا تیمم کرنا سعید کے ذریعے سے، ہوا سعید وجہھا، وجہ ارض یعنی روئے زمین میں سے پتھر بھی شامل ہے، بس پتھر کے اوپر تیمم کیا جا سکتا ہے. یا یہ کہ نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں سعید کا مطلب مٹی، سعید کا مطلب روئے زمین نہیں، بس اس بنیاد کے اوپر پتھر شامل نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کی پھر توجہ کی ہے کہ اگر سعید کا مطلب جو ہے مٹی ہے تو یہ پتھر بھی مٹی ہے، تھوڑی سی جمی ہوئی مٹی ہے، بس اس بنیاد کے اوپر کہ پتھر بھی چونکہ جمی ہوئی مٹی ہے بس اس کے اوپر تیمم کیا جا سکتا ہے. وَلَأَنَّهُ تُرَابٌ، اور دوسری علت یہ بتائی گئی ہے یہ پتھر جو مٹی ہے اکتسب رطوبۃ لزجۃ، یہ مٹی کے جس نے کسب کیا کمائی ایک ایسی رطوبت کو جو چکنی اور چپکنے والی رطوبت جو ہے اس کو کمایا، اس کے نتیجے کے اندر یہ پتھر بن گیا. چکنی اور چپکنے والی رطوبت کو کمانے کے نتیجے میں یہ مٹی جو پتھر میں تبدیل ہو گئی. بس یہ پتھر بھی در حقیقت مٹی ہے، بس پتھر کے اوپر تیمم کیا جا سکتا ہے. عملت فیہ الحرارۃ، اس مٹی کے جس کے اندر رطوبت لزجہ آئی ہے یعنی چپکنے والی رطوبت آ گئی ہے، عملت فیہ الحرارۃ، اس مٹی کے اندر حرارت اور سورج کی چمک عمل کرتی ہے، اس کے نتیجے میں پتھر بن جاتا ہے. فَأَفَادَتْهُ اسْتِنْصَاكًا، پس وہ حرارت فائدہ دیتی ہے اس مٹی کو مضبوط ہونے کا. مضبوط ہے نا، محکم ہو جانے کا فائدہ دیتی ہے، اور مٹی تبدیل میں پتھر ہو جائے گا. ولا فرق بین انواع الحجر من رخام وبرام وغیرہما، اور فرق نہیں ہے انواع پتھر کے اندر کہ رخام ہو یعنی سفید رنگ کا پتھر ہو، اور برام وہ پتھر کے جس سے جو ہے مٹی کے برتن بنائے جاتے ہیں، پتھر سے مٹی کے برتن بنتے ہیں وہ والا پتھر ہے. وغیرہما، اور اس کے علاوہ پھر اور پتھر ہو اس کے اوپر تیمم کیا جا سکتا ہے. خلافا للشیخ، طرح یہ فتویٰ مخالف شیخ ہے، حیث اشترط فی جواب استعمال فقد التراب، کیونکہ آواز شیخ نے شرط یہ پتھر استعمال نہیں کیا جا سکتا تیمم میں. حیث اشترط، کیونکہ آواز شیخ نے شرط کیا ہے کہ جواب اگر مٹی مل رہی ہے تو پتھر استعمال نہیں کیا جا سکتا تیمم میں. حیث اشترط، کیونکہ آواز شیخ نے شرط کیا ہے کہ جواز استعمال پتھر فقد التراب، کی مٹی نہ ہو تو پھر پتھر استعمال کیا جائے. اما المنع منه مطلقا، اما منع کرنا پتھر سے مطلقا، چاہے مٹی ہو چاہے مٹی نہ ہو، مطلقا پتھر سے منع کرنا، فلا قائل به، کوئی بھی اس منع کا قائل نہیں کہ مطلقا پتھر کو تیمم میں استعمال نہیں کیا جا سکتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مٹی کے ساتھ پتھر کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں مٹی نہ ملے تو پھر پتھر کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ومن جوازه بالحجر يستفاد جوازه بالخزف بطريق أولى، اور اس بات سے کہ پتھر سے تیمم کیا جا سکتا ہے استفادہ ہوتا ہے کہ ٹھیکری سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے بطریقہ اولا، کیونکہ ٹھیکری
پھر بھی اتنی مضبوط چیز نہیں ہوتی پتھر کے مقابل میں جتنا پتھر مضبوط ہو جائے گا. دونوں مٹی ہے لیکن ٹھیکری مضبوط مٹی نہیں ہوتی، پتھر مضبوط مٹی ہوا کرتی. بس جو مضبوط ہے اس میں جب تیمم کی اجازت مل گئی تو کچی مٹی کے اندر بطریقہ اولا جو ہے اجازت ملنا چاہیے. اب جواب بالحجر تیمم جائز ہونا پتھر کے ذریعے سے، اس سے یستفاد جواز بالخزف، استفادہ کیے گا کہ تیمم جائز ہوگا بالخزف یعنی ٹھیکری کے ذریعے سے. طریق اولا، طریق اولا جو ہے جائز ہونا چاہیے کیونکہ ٹھیکری کچی مٹی ہوا کرتی ہے تو پتھر جو ہے مضبوط مٹی ہوا کرتی ہے. عدم خروج یہی بالطبخ عن اسم الارض، کیونکہ ٹھیکری پکانے کے نتیجے میں زمین کے نام سے خارج نہیں، استحالہ نہیں ہو جاتی ہے اور زمین سے خارج نہیں ہو جاتی ہے. جب زمین سے استحالہ نہیں ہوتی اور خارج نہیں ہے، زمین کا حصہ اب بھی شمار ہوتی ہے، اور ٹھیکری کے اوپر تیمم کیا جا سکتا ہے جس طرح پتھر پر تیمم کیا جا سکتا ہے. عدم خروج یہی کیونکہ ٹھیکری خارج نہیں ہوتی ہے طبخ پکانے کے نتیجے میں اسم الارض زمین کے نام سے خارج نہیں ہے، اور زمین جو ہے وہ سعید ہے، سعید کے اوپر تیمم کرنا. بس زمین کے نام سے چونکہ ٹھیکری خارج نہیں ہے استحالہ کے نتیجے میں، بس اس بنیاد کے اوپر اب بھی اس ٹھیکری کے اوپر زمین کا نام چونکہ صادق ہے اس لیے تیمم کیا جا سکتا ہے. وَإِنْ خَرَجَ عَنْ اسم التراب، اگر جب ٹھیکری مٹی کے نام سے خارج ہو گئی لیکن زمین کے نام سے خارج نہیں ہے، اس لیے روئے زمین میں اب بھی داخل ہونے کی وجہ سے اب بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. جو لوگ سعید کا معنی روئے زمین کیا کرتے ہیں. كما لم يخرج الحجر، جس طریقے سے پتھر زمین کے نام سے خارج نہیں ہے، روئے زمین میں پتھر بھی شامل ہے، اسی طریقے سے ٹھیکری بھی روئے زمین سے خارج نہیں، روئے زمین کے نام میں وہ بھی شامل ہے. مع انه اقوى استمساكا له، بھائی ان کے کہ پتھر قوی تر ہوتا ہے استمساکا یعنی مضبوطی کے لحاظ سے، استمساکا یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط ہو جانے کے لحاظ سے، میں نے اس ٹھیکری کے نسبت. پھر بھی جب پتھر زمین سے خارج نہیں ہے تو ٹھیکری بھی زمین سے خارج نہیں. خلافاً للمحقق، در حالت کہ فتویٰ محقق کے خلاف ہے، انہوں نے ٹھیکری میں تیمم کی اجازت نہیں دی. محقق فی المعتبر کتاب معتبر میں محقق نے اس فتوے کی مخالفت کی ہے. محتجا بخروجه مع اعترافه بجواز السجود عليه وما يخرج عنها بالاستعانة يمنع من السجود عليه. اور محقق کی دلیل یہ کہ وہ کہتے ہیں ٹھیکری پر تیمم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیکری روئے زمین سے خارج ہے، روئے زمین سے استحالہ کی وجہ سے خارج ہو گئی ہے پکانے کے نتیجے میں، بس اس کی ٹھیکری کے اوپر تیمم نہیں ہو سکتا ہے، سعید کے لفظ سے خارج ہو گیا. مختلف اور محقق احتجاج کرنے والے دلیل لے کر آنے والے ہیں کہ خروج ہی کہ ٹھیکری خارج روئے زمین سے یعنی سعید نہیں رہا ہے، زمین کا حصہ نہیں رہا ہے بلکہ کوئی اور چیز بن گئی، برتن بن گیا مثلا. اعتراف ہی بجواز السجود علیہ، ان کے عام محقق دوسری طرف جو ہے وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ٹھیکری کے اوپر سجدہ کیا جا سکتا ہے، سجدہ کیا جا سکتا ہے لیکن تیمم نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ سجدے کا باب وسیع ہے، سجدہ فقط زمین پر نہیں کرنا بلکہ سجدہ لکڑی پر بھی ہو سکتا ہے، سجدہ پتے پر بھی ہو سکتا ہے، سجدہ کاغذ کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، سجدہ جو زمین پر بھی ہو سکتا ہے، سجدہ پتھر پر بھی ہو سکتا ہے، سجدہ جو مہر کربلا پر بھی ہو سکتا ہے. سجدہ جو فقط جو مٹی پر یا زمین پر ہونا ضروری نہیں ہے، زمین کے علاوہ دوسری چیز کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ سجدے کا باب وسیع تر ہے تیمم کے نسبت. اس لیے جو ہے اور محقق نے کہا ٹھیکری پر تیمم نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ زمین سے نکل گئی، لیکن ٹھیکری کے اوپر سجدہ ہو سکتا ہے کیونکہ سجدے کا باب وسیع باب ہے. اعترافی یعنی کہ محقق نے اعتراف کیا کہ جواز السجود علیہ کہ جائز سجدہ کرنا اس ٹھیکری کے اوپر. وما يخرج عنها بالاستحالة يمنع من السجود عليه وإن كانت دائرة السجود أوسع بالنسبة إلى غيره. کہتے ہیں اگرچہ کہ اور محقق سجدے کی اجازت دیتے ہیں ٹھیکری کے اوپر
جبکہ قانون یہ کہ جو چیز زمین سے استحالہ کی وجہ سے زمین سے نکل جائے اس کے اوپر سجدہ بھی نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ سجدے کا باب اگرچہ کہ وسیع ہے، سجدے کا باب اگرچہ کہ وسیع ہے، وہ پتے پر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، لکڑی پر بھی کیا جا سکتا ہے، کاغذ کے اوپر بھی کیا جا سکتا ہے، اور دوسری بہت ساری، کبھی کبھی ہتھیلی پر بھی کیا جاتا ہے، الٹی ہتھیلی کے اوپر، یا کبھی ناخن کے اوپر بھی کیا جاتا ہے، وسیع ہے. لیکن جو چیز زمین کے اندر داخل تھی وہ استحالہ کے نتیجے میں زمین سے خارج ہو جائے تو اس وقت اس کے اوپر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. بس سجدہ کرنا ٹھیکری پر بھی جائز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ زمین سے خارج ہو. اگرچہ سجدے کا باب وسیع ہے لیکن وسیع وسعت جو پتے اور لکڑی کی جہت سے وسیع ہے، نہ کہ جو ہے مٹی کی جہت سے کہ مٹی کے اندر استحالہ ہو جائے وہاں پر بھی وسعت رکھتا ہو، وہاں پر وسعت کی کوئی دلیل نہیں. بس استحالہ ہو جانے کے نتیجے میں جو چیز زمین سے نکل جائے اس پر سجدہ نہیں ہو سکتا. وما یخرج عنہا، اور وہ چیز جو نکل جائے زمین سے، جیسے ٹھیکری بال استحالت، استحالہ نے پکانے کے نتیجے میں استحالہ ہو گیا، برتن بن گئے مثلا، یمنع من السجود علیہ، منع سجدہ کرنا اس ٹھیکری کے اوپر. وَإِنْ كَانَتْ دَائِرَةُ السُّجُودِ أَوْسَعَ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ غَيْرِهِ، اگرچہ کہ سجدے کا دائرہ وسیع تر ہے بالنسبت إِلَىٰ غَيْرِهِ، غیر سجود کی نسبت، غیر سجود ہے نا تیمم، غیر سجود کا مطلب تیمم کی نسبت سجدے کا دائرہ وسیع ہے، لیکن پھر بھی دائرہ وسیع پتے اور لکڑی اور کاغذ کی نسبت، نہ کہ وہ ٹھیکری کی نسبت جو زمین سے نکل کر استحالہ ہو، اس کی نسبت جو ہے سجدہ بھی شامل نہیں، تیمم بھی شامل نہیں ہے، سجدہ بھی ٹھیکری کو شامل نہیں ہے کہ استحالہ ہو. ہاں اگر کوئی لوگ استحالہ نہ مانے اور اس ٹھیکری کو اب بھی مٹی مانتے ہیں تو وہ لوگ سجدہ کر سکتے، وہ لوگ جو تیمم کر سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے. لیکن جو لوگ استحالہ مانتے ہیں تو تیمم بھی نہیں کر سکتے، سجدہ بھی نہیں کر سکتے. لا بالمعادن، کہتے ہیں کہ تیمم معدنیات سے نہیں ہو سکتا، معدنیات والی چیز سے جو ہے وہ سجدہ نہیں ہو سکتا. جیسے عقیق کا پتھر ہے یا فیروزے کا پتھر ہے یا نمک ہے، یہ معدنیات میں سے ہے. کلکوہل ہے یا وہ پتھر جو سرنے کا پتھر ہوا کرتا ہے، والزرنیق یعنی پارے کا پتھر، والتراب حدید یا لوہے کا پتھر، لوہے کی مٹی ہوا کرتی زمین میں، اس کے اوپر بھی جو ہے تیمم ہے. ونحوہ، اور نحو یہ اشیاء جیسے عقیق، فیروزہ وغیرہ، ان کے اوپر تیمم نہیں ہو سکتا. ولن نورت، نورین گچھ وغیرہ کے اوپر اور چونے کے پتھر کے اوپر بھی وہ تیمم نہیں ہو سکتا. نورا والجس سے، نورا اور جس جو ہے یہ دونوں چونے کے پتھر ہیں، دونوں چونوں کے پتھر کے اوپر ہے جو الگ الگ قسم کے ہیں. ایک رنگ کرنے کے کام آتا ہے، ایک جو ہے وہ دیوار بنانے کے کام آتا ہے، ایک جو ہے سخت ہوتا ہے، ایک نرم ہوتا ہے. بعد خروجہما عن اسم الارض بالاحتراق، جب ان چونے کے پتھر کو جلا دیا جاتا ہے اور جلانے کے نتیجے میں چونے کے پتھر بن جاتے اور روئے زمین اور اس میں زمین سے استحالہ کے نتیجے میں خارج ہو جاتے ہیں تو اب اس کو تیمم کے طور پر استعمال نہیں کیا. جلانے سے پہلے جب زمین کا نام اس پر صادق آتا ہے اور استعارہ نہیں ہوا اس وقت تیمم کیا جا سکتا ہے، لیکن زمین کا نام جب نہیں آتا ہے تو اس وقت یہ تیمم نہیں ہوتا. بعد خروجہما، جب ان نورا اور جس دونوں خارج ہو جاتے ہیں، اسم الارض زمین کے نام سے خارج ہو جاتے ہیں، زمین کا نام ان پر صادق نہیں آتا، بالاحتراق ان کو جلانے کے نتیجے میں نورا اور جس بنتا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر ایک گچھ اور یہ چونے کا پتھر جو ہے وہ زمین کا نام اس پر صادق نہیں آتا تو اس پر تیمم نہیں کرتا. اما قبلہ فلا، اما قبلہ یعنی قبل الاحتراق، جلانے سے پہلے چونے کا پتھر، فلا یعنی فلا یمنع، اس وقت کوئی ممنوع نہیں ہے اس چونے کے پتھر سے تیمم کرنا. فیکرہ التیمم بالسبخۃ یا سبخۃ دونوں پڑھتے ہیں. بالسبخۃ تیمم کرنا سبخہ کے ذریعے یعنی نمک والی زمین کے ذریعے. ایسی زمین جو نمکین زمین ہے لیکن ابھی زمین اوپر ہے لیکن نیچے کی طرف اگر مٹی نکالے تو نیچے نمک موجود ہے، ایسی زمین کو سبخہ کہتے ہیں. نمک والی زمین جو ہے اس کو
استبقاء کہتے ہیں اس پر تیمم کرنا مکروہ ہے. یکرہ التیمم بالسبقۃ، نمک والی زمین سے تیمم کرنا مکروہ ہے. بالتحریک، تحریک ہے نا حرکت کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی سبقہ یا سبقت فتحا و کسرا. بس سبقت پڑھا، سبقت نے حرکت کے ساتھ دونوں طرف پڑھا. بس سبقت نہیں، بالتحریک اب السکون. تحریک اور سکون کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طریقے سے پڑھا جائے. سبقت، سبقت، سبقت یا سبقت، چاروں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. تحریک کا مطلب بے کو حرکت کے ساتھ پڑھے، فتحا و کسرا، سین کو فتح دے کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کسرہ دے کر بھی پڑھ. اب سکون یا بے کے ساکن کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ سبقت، 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 چاروں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. وہی الارض المالحۃ النشاشۃ، یہ سبقہ یہ وہ زمین ہے کہ جو نمک والی زمین ہے. کیا نشاشۃ، جو نمک جو جوش مارنے والا یعنی ابلنے والا، نمک نیچے سے نکلنے والا ہے لیکن ابھی نمک اوپر کی سطح پر نہیں آیا. علی اشہر القولین، جو قول میں سے اشہر قول کے مطابق نمک والی زمین کے اوپر بھی جب تک کہ اوپر تک نمک نہیں آ گیا ہے تب تک نیچے نمک ہونے کے باوجود اوپر کی زمین سے تیمم کیا جا سکتا ہے. ما لم یعلھا ملح، جب تک کہ اس نمک والی زمین کے اوپر نمک نہ آ جائے. کہ ملح یمنع اصابۃ بعض الکف للارض فلا بد من ازالته، کہ وہ نمک جو مانع ہو جائے کہ بعض ہتھیلی پہنچ سکے زمین تک، اس سے مانع ہو جائے یعنی زمین مٹی والی زمین کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ نہیں پہنچ پا رہا ہے، اس سے نمک مانع ہوتا ہے تو ایسی صورت میں نمک کو ہٹانا ضروری ہے. فلا بد من ازالته، اس کو ضروری اس نمک کو ہٹا کر کے زمین کا جو حصہ بنتا ہے اس زمین کے اوپر ہتھیلی لگنا چاہیے تیمم کے لیے. والرمل، اور کہتے ہیں کہ رمل والی زمین سے بھی تیمم کرنا مکروہ ہے. والرمل، رمل والی زمین سے بھی تیمم کرنا مکروہ ہے. لشبہہما، کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے شباہت رکھتے ہیں. لشبہہما، شبہہما یعنی یہ رمل والی زمین اور نمک والی زمین دونوں شباہت رکھتی ہے بأرض المعدن، معدنیات کی زمین کے ساتھ چونکہ شباہت رکھتی ہے اس لیے ان دونوں زمین سے تیمم نہ کیا جائے. ووجہ الجواز بقاء اسم الارض، اور نمک والی زمین یا رمل والی زمین جو ان کے اندر دونوں کے اندر شرعی طور پر تیمم کرنا جائز ہے. اور شرعی طور پر تیمم کرنا اس لیے جائز ہے کیونکہ زمین کا نام اب بھی باقی ہے، نمک نیچے کی طرف ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں. وجہ الجواز ہے کہ نمک والی زمین کے اوپر تیمم کرنا جائز ہے، اس کی وجہ کیا؟ بقاء اور اسم الارض، زمین کا نام اب بھی باقی ہے، اگرچہ کہ نیچے نمک ہے پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے. اور یستحب کو من الاوالی، اور مستحب تیمم کرنا اونچی جگہ سے. وہی مرتفع من الارض، یہ اوالی اور اوپر والی جگہ وہ ہے کہ جو اونچی ہوا کرتی زمین سے. للنص، کیونکہ نص میں آیا کہ مستحب اونچی جگہ سے جو ہے تیمم کیے جائے. وَلِبُعْدِهَا مِنَ النَّجَاسَةِ، اور اونچی جگہ دور ہوتی ہے نجاست سے، کیونکہ عام طور پر آدمی نیچی جگہ پر جا کر کے ٹوائلٹ وغیرہ کا کام انجام دیا کرتا ہے. وَلِبُعْدِهَا مِنَ النَّجَاسَةِ، اور یہ اونچی جگہ بعید ہوتی دور ہوا کرتی ہے نجاست سے. لأن المحابط، محابط یقصد یا تقصد للحدث، کیونکہ نیچی جگہ وہ ہوتی ہے محابط تقصد للحدث، نیچی جگہ، محابط نیچی جگہ، حبوط والی جگہ ہے نیچی جگہ، تقصد قصد کی جاتی ہے حدث کے لیے ٹوائلٹ وغیرہ کے لیے. ومن ہو، ہاں اس جملے پر دقت کیجیے کہ غائط فضلے کا نام نہیں تھا بلکہ اس نیچی جگہ کا نام تھا جہاں پر ٹوائلٹ کی جاتی ہے. لیکن اس جگہ کے نام کو نام رکھ دیا گیا فضلہ کے اوپر، یعنی تسمیت الشیء باسم محل، محل جو نیچی جگہ غائط تھی اس کا نام فضلے پر رکھ دیا گیا. یہاں پر مجازن نام رکھا گیا. فضلے کا نام بار بار لینا قبیح ہے،
قبی سے بچانے کے لیے اس محل کا نام فضلے پر رکھ دیا گیا. امین انہوں نے یعنی کیا کہ نیچی جگہ چونکہ حدث کے لیے قصد کی جاتی، اسی لیے سمی الغائط غائطا، غائط کا نام غائط رکھ دیا گیا. سمی الغائط یعنی فضلے کا نام غائط رکھ دیا گیا ہے. کیوں؟ لأن اصلہ یعنی غائط کا لغوی معنی، اصل کا مطلب لغوی معنی. لأن اصلہ کیونکہ اصل غائط یعنی لغوی معنی ہے غائط کیا؟ المنخفض، نیچی جگہ کو کہتے ہیں. سمی الحال باسم محلہ، نام رکھا گیا حال کی جگہ پر فضلہ رکھا، فضلے کا نام رکھا گیا ہے کہ اسم المحل اس کی جگہ کے نام سے. جگہ کا نام تھا غائط، اس غائط کا نام اس فضلے کے اوپر رکھ دے گا. اب فضلے کو بھی غائط کہتے ہیں. حال یعنی محل میں آنے والی چیز کا نام ہے حال. محل میں آنے والی چیز کیا؟ فضلہ. اور محل کیا؟ وہی غائط جو نیچی جگہ ہے. نیچی جگہ میں آنے والی چیز جو ہے فضلہ ہے. فضلے کے اوپر اس محل کا نام رکھ دیا گیا. لوقوع یہی فی ہے کیونکہ یہ فضلہ واقع ہوتا تھا، یہ حال واقع ہوتا تھا فی ہے اس محل میں کثیراً بہت زیادہ، اس لیے محل کا نام اس حال کے اوپر یا فضلے کے اوپر رکھ دیا گیا. وَإِلَّا غائط فضلے کو نہیں کہتے، غائط اصل میں نیچی جگہ کو کہتے ہیں. نیچی جگہ کا نام اس فضلے کے اوپر رکھ دیا گیا. والواجب فی التیمم النیۃ، واجب تیمم کے اندر نیت کرنا. وہی القصد الی فعلہ، وہ قصد کرنا ہے فعل تیمم کی طرف. سیأتی بقیۃ ما یعتبر فیہا مقارنۃ لأول افعال، اور ان قریب آئے گا بقیہ وہ چیز جو معتبر ہے نیت کے اندر، کہ قصد قربت معتبر ہے، قصد واجب معتبر ہے، قصد تمییز معتبر ہے. اس کی گفتگو بعد میں آنے والی. سیأتی بقیۃ ما یعتبر فیہا، ان قریب آئے گا بقیہ وہ مطلب کہ جو معتبر ہے اس نیت کے اندر، یعنی قصد قربت و قصد واجب و قصد تمییز وغیرہ، اس کی گفتگو جو معتبر ہے نیت میں وہ ان قریب آئے گا. نیت ہونا چاہیے مقارنۃ لأول افعال، نیت دلالت کا مقارن اور ملی ہونا چاہیے اول افعال تیمم کے ساتھ. اور ضرب علی الارض بیدیہ معا، اور تیمم یہ کہ ضرب یعنی مارنا علی الارض زمین کے اوپر بیدیہ اپنے دونوں ہاتھوں سے مارنا، معاً ایک ساتھ دونوں ہاتھوں کو مارنا. ایک ہاتھ پہلے مارنا دوسرا ہاتھ بعد میں مارنا، ایسا نہیں، دونوں ہاتھوں کا ایک ساتھ مارنا زمین پہ. وهو وضعهما بمسمى الاعتماد، اور یہ مارنا اس چیز کو کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں پر رکھنا ہے بے مسمى اعتماد، مسمى اعتماد کے ساتھ. ان مسمى جو ہے اعتماد، مسمى اعتماد یعنی مسمى فشار دیتے ہوئے، مسمى اعتماد یعنی مسمى فشار دیتے، یعنی عرفاً کہا جائے کہ اس نے جو ہے وہ زمین کے اوپر فشار دیا، زمین کے اوپر ہاتھ مارا ہے. بس دونوں ہاتھوں کو رکھنا ہے مسمى اعتماد ہے. ان کے نام صادق آ جائے اعتماد کرنے میں، دبانا اور مارنا جو ہے اعتماد ہے، مارنا اور دبانا صادق آ جائے. فلا یکفی مسمى الوضع علی الظاہر، بس کافی نہیں کہ انسان اپنے ہاتھوں کو صرف زمین کے اوپر لے جا کر کے رکھ دے، یہ کافی نہیں. مسمى رکھ دینا کافی نہیں ہے علی الظاہر، ظاہری قول کے مطابق. خلاف للمصنف فی الذکر، تنازع کے فتویٰ مخالف ہے مصنف کے لیے کتاب ذکر میں. فإنه جعل ظاہر الاکتفاء بالوضع، کیونکہ مصنف نے قرار دیا ظاہراً کہ کافی ہے زمین کے اوپر ہاتھ کو رکھ دینا. ومنشأ الاختلاف تعبیر النصوص بكل منهما، اور اختلاف کا منشا ہے کہ نصوص جو ہے دونوں قسم کی تعبیر آئی، کہ زمین کو ہاتھ کو زمین پر رکھ دینا یا ہاتھ کو زمین پر مارنا، یہ دونوں تعبیر آئی ہے. اس لیے فتاویٰ میں بھی اختلاف ہو گیا. ومنشأ الاختلاف، اختلاف فتویٰ کا منشا کیا؟ تعبیر النصوص، نصوص نے تعبیر کیا ہے. کل منہما، دونوں میں سے ہر ایک تعبیر کو نصوص نے بیان کیا ہے، یعنی زمین پر مارنا اور زمین پر رکھنا دونوں کو جو ہے تعبیر کیا. وکذا عبارات الاصحاب، اس طرح سے عبارات اصحاب بھی مختلف ہے، بعض نے رکھنا کا ہے، بعض نے مارنا کا ہے. ومن جوزهما جعله دالا على ان المؤدى واحد، وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں مارنا بھی جائز ہے رکھنا بھی جائز ہے، وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی تعبیر جو ہے وہ دلالت کرتی ہے کہ دونوں کا مقصد ایک ہے، چاہے رکھے چاہے زمین کے اوپر مارے، دونوں کا مقصد ایک ہے. فمن جوزهما، وہ علماء کے جو مارنے اور رکھنے دونوں کو جائز قرار دیتے ہیں، جعلہ، ان لوگوں نے تعبیر نص کو قرار دیا ہے
دال کی تعبیر نہ دلالت کرتی علی ان المعدہ واحد، کہ مطلب ایک ہے. نس کی تعبیرات مختلف ہے لیکن معدہ اور معنی سب کا ایک ہے کہ زمین کے اوپر ہاتھ پہنچ جانا چاہیے، یہ مطلب ہے. ومن عین الضربہ، اور وہ علماء کے جو مارنے کو معین کرتے ہیں، حمل المطلق علی المقید، انہوں نے مطلق زمین کو ہاتھ پر رکھنے کو حملے پر مقید کیا، یعنی مقید کیا ان روایات کے ساتھ جس میں مارنے کا تذکرہ بھی ہے. حمل المطلق علی المقید، مطلق زمین پر رکھنے کو مقید کیا مارنے کے ساتھ، کہ ایسا زمین پر رکھا جائے جس میں مارنا بھی صادق آئے. انہوں نے جنہوں نے ضرب کو معین کیا حمل المطلق علی المقید، انہوں نے مطلق والی روایت کو مقید پر حمل کی، کچھ مقید روایتوں کے قرینے کی وجہ سے اس لیے مارنے کی قید لگے. فإنما يعتبر الیدان معا، معتبر کہ دونوں ہاتھ ایک ساتھ زمین پر لگنا چاہیے، مگر اختیاری صورت میں. اگر معذور ہے، کوئی ہاتھ کٹا ہوا ہے یا مریض ہے یا کوئی اور مسئلہ، ایک ہاتھ بندھا ہوا ہے مثلا، تو ٹھیک ہے، لیکن عام اختیاری حالت میں دونوں ہاتھ کو ایک ساتھ زمین پر مارنا. فلو تعذرت احداہما، بس اگر دو ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ معذور ہو جائے، لقطع، کیونکہ ایک ہاتھ کٹ گیا ہے مثلا، اور مرض میں ایک ہاتھ ہلتا ہی نہیں مرض کی وجہ سے، اور ربط میں ایک ہاتھ کو باندھ دیا گیا رسی سے مثلا، تو اختصر علی المیسور، تو اکتفا کرے گا جو میسر ہاتھ کو زمین پر مارنا. ایک ہاتھ میسر ہے تو ایک ہاتھ کو مارے گا. ومسح الجبہۃ بہ، اور پیشانی کو اسی ایک ہاتھ کے ذریعے سے مسح کرے گا. وسقط مسح الید، اور ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر جو مسح کرنا تھا وہ تیمم میں ساقط ہو جائے گا، کیونکہ ایک ہاتھ سے زیادہ ہے ہی نہیں کہ ایک ہاتھ سے، تو ایک ہاتھ سے اسی ہاتھ کے اوپر تو مسح نہیں کر سکتا ہے، اس لیے جو ہے دوسرا ہاتھ نہیں ہے، اس لیے ہاتھ کا مسح جو ساقط ہو جائے گا، فقط پیشانی کا مسح تیمم میں کرے گا. وسقط مسح الید، اور ہاتھ کا مسح ساقط ہو جائے گا. اور یحتمل قویا مسحها بالارض کما یمسح الجبہۃ بها لو کانتا مقطوعتین، لیکن احتمال قوی ہے کہ ہاتھ سے پیشانی کا مسح نہیں کرے گا، بلکہ ہاتھ سے پیشانی کا مسح کرے گا، لیکن ہاتھ کا مسح زمین کے ذریعے سے کرے گا. ہاتھ کا جو ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے، اس ہاتھ کا مسح جو ہے زمین پر رگڑ کر کے یوں کر کے کرے گا. یحتمل قویا، اور احتمال قوی ہے مسحها، کہ مسح کرے گا ہاتھ کو بالارض زمین کے ذریعے سے، کما یمسح الجبہۃ بها لو کانتا مقطوعتین، جیسے کہ پیشانی کا مسح کیا جاتا ہے زمین کے اوپر پیشانی رگڑ کر کے، لو کانتا مقطوعتین، جب دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہوں تو تیمم میں پیشانی زمین پر رگڑ کر کے مسح کرنا ہے. اسی طریقے سے ایک ہاتھ کٹا ہوا تو اس ہاتھ کا مسح زمین کے اوپر رگڑ کر کے کرنا ہے. وَلَيْسَ كَذَلِكَ لَوْ كَانَتَا النَّجْسَيْنِ بَلْ يُمْسَحُ بِهِمَا كَذَلِكَ،